یہاں پر فردوس عاشق امان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا. آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاہ جانے دیا جائے گا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر، محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا. یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہیں، اور وہ آڈیو بھی یقیناً آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو. وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماجگاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کی بے توقیری کی اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا گیا، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے. جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ، منصفانہ انکوائری کروائیں. جو کردار جو ہے جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دیں، اور جو ہماری ساسو ماں کورٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی شرپسندی کی طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے. کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں، کچھ ساسو ماں کورٹس بن گئی ہیں، تو جو انصاف کا بول بالا ہے، جو ان دہشت گردوں کو کچلنے کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس سوچ کو کلا کما کرنے کا ایجنڈا ہے، وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے. آج اس فورم سے، کیونکہ 22 سال کا جو میرا سیاست کا سفر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں
آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا، اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں. انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے افواج پاکستان کی جو دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت، وجود اور تشخص ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا جو حقیقی پاکستان ہے اس کی جھلک جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے گی. میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے، شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جنہوں نے یہ شہداء کی بے تقیری کی ہے انہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کے نظریے کو پارا پارا کیا ہے. تو لہٰذا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا ہے، اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کو، کیونکہ میں بھی اس ایجنڈے کی وکٹم ہوں، کیونکہ دشمنوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے دوستوں کے لیے وہ دشمن بنتے ہیں، اور ہر موسم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس کے بعد اس کو ڈسنا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا اور پھینک دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی جو ہے بند گلی میں جا چکی ہے، اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے انہیں ہلہ شاری دے کے انہیں قومی اداروں کی تباہ و بربادی کے لیے اکساتے رہے ہیں، وہ چہرے اب ان کے ارد گرد ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ میں وہ کدھر ہیں. وہ لوگ جنہوں نے انہیں بند گلی میں پہنچایا ہے، وہ شکلیں جو ہیں اب صرف ٹویٹ کر کے یا ادھر پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ اس قوم کی ان تکلیفوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے سے سرخرو نہیں ہو سکتے. وہ ذمہ دار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں. لہٰذا اس پی ٹی آئی کا جو ایک سفر تھا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے، کیونکہ اس چراغ کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، اور اس کو ہمیں انشاءاللہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. ہمارے سیاست کا محور اور مقصد اپنے حلقے کے عوام ہے، اور انشاءاللہ ان عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب کو جی کنڈکٹ کرنے میں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو موقع ملے گا، لیکن پلیز سب کو میڈم یہ فرمائیے گا کہ 1-2-9 مئی کا جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار صرف عمران خان ہے؟ اگر نہیں تو کیا جو یہاں پر پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں؟ اور دوسرا میڈم، 1 سال تک آپ بھی ترجمانی کرتی رہی ہیں، کیا آپ اس ترجمانی کی قوم سے معافی مانگیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی سزا بھگت لی، کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں 1.5 سے 2 سال میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں، اور میں نے سیلف ایگزائل لی ہوئی تھی. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بیانیے پہ کھڑی تھی. میں نے پی ٹی آئی کو جب جوائن کیا تھا تو میں نے
वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती, मुझे जिस तरह से डिसोसिएट किया गया, वो काफ़ी है आपके सवाल का खुद जवाब उसमें कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी वही है। इमरान खान, पीटीआई और वो उनकी टीम डेविएट हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। तो जो यहाँ खड़े होके कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मैं ये तवक्को करती हूँ कि सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी मुकदमे के अंदर मतलूब हूँ, ना मुझे जेल से ला के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, ना मेरा कहीं पे कोई किसी दबाव के तहत यहाँ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये 100% मेरे दिल की आवाज़ है और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही सोच रखता है कि हम पाकिस्तान है तो हम, और अगर पाकिस्तान नहीं है खुदा न खास्ता, तो किसी भी ऐसी सोच को हम जड़ से कुचलेंगे, उसको जड़ से उखेड़ेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि अब वो शरपसंद और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मजहर इकबाल। मैडम, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। आपने फरमाया कि जब आप इमरान खान की काबीना का हिस्सा थी तो आपने महसूस किया कि वज़ीर आज़म हाउस को सिक्योरिटी के इदारों के लिए साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान को यरगमाल किया जा रहा है। आपने इस समय की कि बड़ा ग्रेसफुल आपका डिसीजन होता अगर आप उस वक्त यहाँ पे आती और कहती कि ये कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट आफ्टर तरीके से काम। नंबर 1। दूसरा, मैम अभी आपने कहा कि मैं एक तरफ आपने कहा कि मैं मैं जिम्मेदारों से अपील करती हूँ कि बस साल 9 मई की तहकीकात करें, जबकि दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि पीटीआई की शरपसंद और दहशतगर्दाना पॉलिसियों की वजह से मैं इस समाज के साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप अपील कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कंक्लूजन पे पहुंच रही हैं। आपको कैसे पता कि पीटीआई शरपसंद है या दहशतगर्द? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला पार्ट जो आपने किया है, जहाँ रजिस्ट करना था और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था, बहुत सारे आपके कोलीग्स और साथी जो हैं, जो मेरे साथ बीट रिपोर्टर थे या प्राइम मिनिस्टर की बीट या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बीट कर रहे थे, वो 99% जो है उस हकीकत से आगाह हैं और उनसे मेरी ये डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड होती रहती थी। और मुझसे ज़्यादा उनको ये पता था कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है या मेरे सामने कौन सा वो माइंड सेट है जो दीवारें खड़ी करके तो मुझे काम करने से रोक रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, देखें जो अब तक की आपने डिटेल्स ली हैं, जो शख्स कोर कमांडर की वर्दी पहन के सोशल मीडिया में आया है, वो डॉक्टर फिरदौस का कोई पर्सनल कारकुन नहीं था, ना कोई प्रेस क्लब इस्लामाबाद का कोई रुकन था। वो अल्लान तस्लीम कर रहा है कि मैं पीटीआई का उस एजेंडे पे लाया गया ख़रीदा हुआ माइंडसेट